لبیک لبیک. بھائی دیکھیے، فرض کیجئے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے، یہ لفظ جو ہے مشتق ہے یا تو انسا سے یا نسیہ سے. انسا وہ مانوس ہوا، نسیہ وہ بھول گیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان صحیح معنی میں انسان ہے تو اس کے اندر دونوں حقیقتیں جمع ہو جاتی ہیں. وہ اس طرح کہ اگر وہ محبت کی انتہا پہ ہو تو محبوب کے سوا ہر ایک کو بھول جاتا ہے. تو دونوں حقیقتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے چونکہ انسان کا خمیر ہی محبت سے اٹھا ہے. اسی پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے کسی سے آپ کو محبت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب یہ لڑکپن اور بچپن کی سرحدوں پہ آنکھ بچولی کھیل رہے ہوتے ہیں تو عموماً کسی کو مرکز نگاہ بنا لیتے ہیں، کسی کے تیرے نگاہ ناز کے گھائل ہو جاتے ہیں، کسی کی الفت و چاہت کا دم بھرنے لگتے ہیں، کسی سے عشق اور محبت کے دعوے کرنے لگتے ہیں. ہوتا ہے ایسا ہمارے سامنے. اب وہ والدین بیچارے پریشان، یہ بچہ جس کے چہرے پہ سرخیاں کھیلتی تھیں اب زردیوں نے ڈیرے ڈال دی ہیں. پہلے اس کو بھوک ایسی لگتی تھی، گھر کی چیزیں بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھتے تھے، اب دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کھاتا نہیں. پہلے جناب یہ اس کو نیند سے جگانا ایک عذاب ہوتا تھا، اور اب اس کو نیند ہی نہیں آتی. کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، ڈاکٹرز کے پاس لے کے جا رہے ہیں، یورین بلڈ ٹیسٹ کرا رہے ہیں، کوئی نہیں بتانے والا. کوئی حکیم ہوتا، کوئی نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا یہ مریض عشق ہے. جب محبت ہوئی تو آدمی نیند اور بھوک سے بے نیاز ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا. اور نیند اور بھوک وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو یارو یہ حیوانی محبت یا نفسانی محبت، اس میں آدمی ان بنیادی ضرورتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ رسول کی ہمیں وہ اعلیٰ ترین محبت ملے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی کی کیسے محسوس ہوگی؟ پھر اگر اس محبت میں ہم ہر چیز سے گزر جاتے ہیں تو اس کے لیے کسی دعوے اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تجربے اور مشاہدے کی بات ہے. اچھا دیکھیے، میں ایک آخری بات کر کے، ماشاءاللہ پونا گھنٹہ تو ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، تو میں ایک بات اور ایک نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. قبر میں ہم سب کو جانا ہے، سوال و جواب ہوں گے، فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ. اچھا اگر اللہ کو رب ماننا کافی ہوتا، فرشتے کہتے یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے، کسی اور قبر میں چلو، کسی اور مردے کی خبر لو. لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں. یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں. ما دینوں کا، یہ بتا تیرا دین کیا ہے، کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام. اچھا کیا خیال ہے قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ ویسے لوگوں نے لطیفے تو منائے ہوئے کہ ایک بندہ تھا پرلے درجے کا کذاب، دروغ گو، جھوٹا. قبر میں پہنچے، فرشتے آئے سوال جواب کرنے، ان سے کہتا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ ابھی ایک ٹیم اور آئی تھی فرشتوں کی، وہ بھی مجھ سے یہی سوال کر رہی تھی، اب تم آ گئے ہو، تم پوچھ رہے ہو کہ ابھی کسی اور نے بھی آنا ہے. لیکن یہ صرف ایک لطیفہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. قبر میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا. اب جب فرشتوں نے پوچھ لیا تیرا دین کیا ہے اور بندے نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور وحدہ لا شریک نہ مانیں. اپنی ذات و صفات میں جب تک یکتا، منفرد اور ممتاز نہ مانے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا. جب تک تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو نہ مانے اور آقا کریم کو ختم الرسول نہ مانے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا. جب تک فرشتوں کے وجود کو نہ مانے، جب تک سزا جزا، حشر نشر، قیامت کو نہ مانے، جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانے، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا. اب بندے نے کہا قبر میں میرا دین اسلام ہے، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، پتا چلا کہ سب کچھ مانتا ہے. اس بات کو ایک اور لطیفے سے ذرا واضح کرتا چلوں. معاف کیجئے اگر اس محفل کے تقدس سے کچھ ہم آہنگ نہ ہو تو میں نے پہلے عرض کیا تھا، مجھے معاف فرمائیے گا. ایک نوجوان تھا، بڑی شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، خواتین سے بات کرتے ہوئے ہکلا جاتا تھا، پاؤں کانپ جاتے تھے. ایسے نوجوان آج کل ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن میں بھی لطیفہ ہی سنا رہا ہوں.
تو وہ نوجوان تھا، بڑی شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، اور خواتین سے بات کرتے ہوئے ہکلا جاتا تھا، پریشان ہوتا تھا اپنی اس کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے۔ جو برادری کے گھر کے جو فنکشن ہوتے تھے نا، ان میں بھی نہیں جاتا تھا کہ اگر کسی عورت سے بات کرنی پڑے وہاں پہ، اگر یہ اس کا حشر ہوا تو ہوٹنگ ہو جائے گی، مذاق اڑے گا، پھر بہت برا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو اس کے ایک دوست نے کہا، اس کے کوئی کزن وغیرہ، کوئی کیا کہتے ہیں اپنے مسات مولیر، کوئی کسی نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کرتے ہو، گھر کے فنکشن میں نہیں آتے، کل تمہارا کوئی جنازہ بھی پتہ نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا۔ تو وہ کہتا ہے یار آپ جانتے ہیں میری مجبوری ہے، کمزوری ہے، میں کیا کروں، وہاں عورتوں سے بات کرنی پڑی تو وہاں پہ تو میری ہوٹنگ ہو جائے گی، کیا کروں گا۔ تو اس نے ان کو سمجھایا کہ تم نے عورتوں سے بات کو ہوا بنا رکھا ہے، بھئی ان سے کیا ملک کی سیاست پر بات ہوگی، کیا ان سے وہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے اس کے بیان پر کوئی تبادلہ خیال ہوگا، یا بجٹ کی نزاکت ہو، اور یا بڑھتی مہنگائی یا بے روزگاری کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوگی۔ عورتوں سے باتیں ہوتی ہیں تو یہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، بچے ہیں کتنے ہیں، اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو پھر ذرا ہمت کرتے ہیں۔ تو اسی دن اتفاق سے فنکشن تھا، انہوں نے کمر ہمت کس کے باندھی اور جناب آئے فنکشن میں۔ اب ایک عرصے کے بعد گھریلو تقریبات میں آ رہے تھے، سارے چہرے اجنبی تھے۔ تو ایک خاتون گزری، انہوں نے سبق نیا نیا پڑھا تھا، ان کا محترمہ شادی ہو گئی ہے آپ کی؟ ان کا نہیں بھائی صاحب شادی تو میری نہیں ہوئی۔ اچھا بچے کتنے ہیں آپ کے؟ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا جس کے وہ مستحق تھے۔ جب تاج پوشی کرا کے فارغ ہوئے تو وہ صاحب جنہوں نے ان کو پٹی پڑھائی تھی یہ ان کے گلے پڑ گئے جا کے، یار میرا تو تمہارا کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، تم نے کب کی دشمنی نکالی ہے میرے ساتھ، مجھے یہ پٹی پڑھائی میرے ساتھ یہ ہوا۔ ان دوست نے کہا کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی، اگر آپ پہلے یہ پوچھ لیتے محترمہ بچے کتنے ہیں آپ کے، وہ بتاتی کوئی بچہ نہیں ہے، پھر آپ پوچھ لیتے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ ان کا اوہو سوری بھائی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے سوال آگے پیچھے کر دیے اور میں خامخواہ آپ پہ شبہ کر رہا تھا، معاف کیجیے، معذرت کر کے۔ اچھا چلیے اب نیا سبق سکھا ہے، ابھی چلتے ہیں۔ اب جناب نئے عزم نئی ہمت کے ساتھ واپس آئے، ایک اور خاتون گزری، فوراً ان سے چھوٹتے ہی سوال کیا، محترمہ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بھائی صاحب اللہ کے فضل سے 4 بچے ہیں میرے۔ اچھا تو شادی تو ہو گئی ہے نا آپ کی؟ معاف کیجیے لطیفہ سنانا مقصد نہیں تھا، ہنسنا ہسانا بھی نہیں تھا، کہنا صرف یہ چاہتا تھا کہ اگر پہلا سوال ایسا ہو جس میں دوسرے سوال کے جواب موجود ہوں تو دوسرے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ جب پہلے سوال سے پتہ چل گیا کہ شادی نہیں ہوئی تو بچوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے، اور جب پہلے سوال میں پتہ چل گیا 4 بچے ہیں تو شادی کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ اگر پہلے سوال میں باقی سوالوں کے جواب موجود ہوں تو باقی سوال نہیں کیے جاتے۔ اور جب فرشتوں نے پوچھ لیا تیرا دین کیا ہے اور اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، پتہ چل گیا اللہ کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، الہامی کتب کو مانتا ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے، تو اب تو کوئی اور سوال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں، اور اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں۔ پھر میرے آقا کریم کی جلوہ گری ہوگی اور سرکار اور کے بارے میں فرشتے سوال کریں گے، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے اللہ کو رب کہنے والے، اے اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتا یہ جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو صاحب کمال ہے، یہ جو شاہ شمشاد قداں ہے اور خسرو شیری دہانا ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے اور روح دل براں ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے، ان کا واسطہ رکھا ہے، ان کا دامن پکڑا ہے، تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے۔ اور اگر ان سے واسطہ نہیں رکھا، ان کا دامن نہیں پکڑا، تو اللہ اللہ کیے جا، اسلام کے نعرے لگائے جا، لیکن تیری نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرات مکرم، اب یہاں پر ایک غور کرنے کا مقام ہے، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ماشاءاللہ یہاں پہ اسکول کالج گوئنگ بچے ہوں گے اور وہ مختلف امتحانات کی تیاریاں ان کو کرنی پڑتی ہوں گی، تو آج کل اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں جو امتحانات کی تیاریاں کراتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جناب پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، کون سا سوال کا جواب کس طرح کرنا ہے، ہیڈ لائنز کس طرح لکھنی ہے، فلاں فلاں، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی بتا دیا، اللہ کا کرم دیکھیے کہ ہمیں بتا دیا کہ قبر میں یہ سوالات ہوں گے، ہمارے لیے پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، اگر کسی طالب علم کو بتا دیا جائے
کہ کمرے امتحان میں یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ اور پڑھے نہ پڑھے، کسی اور سوال کا جواب تیار کرے نہ کرے، ان سوالوں کے جواب تو رٹ لے گا، ان کی تکرار کرے گا، اعادہ کرے گا، بار بار ذہن نشین کرے گا، بلکہ لکھے گا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایگزامینیشن ہال کی ہیبت سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ لیکن طالب علم کو بتا دیا یہ سوالات پوچھے جائیں گے اور پھر بھی وہ ان کی تیاری نہ کرے، کیا وجوہ ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ امتحان زیادہ اہم نہیں ہے، اہم امتحان ہے، پاس ہو گئے سبحان اللہ، نہ ہوئے ماشاءاللہ، تو اس کے لیے میں خواہ راتوں کو جاگوں، عرق ریزی کروں، محنت کروں، خون پسینہ ایک کروں، کیا ضرورت ہے، چھوڑو دفع کروں۔ لیکن اگر امتحان بہت زیادہ اہم ہو اور تمام تر فیوچر اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہو، تمام تر مستقبل کا انحصار اسی پر ہو، پھر بھی وہ تیاری نہ کرے، پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ سوچے کہ مجھے بتانے والے نے بتا تو دیا کہ یہ سوال آئیں گے، لیکن پتہ نہیں اس نے صحیح بتایا ہے کہ نہیں، کبھی اس نے ڈنڈی مار دی ہو، گڑبڑ کر دی ہو، میں انہی کی تیاری کرتا رہوں، وہاں کوئی اور سوال آ گئے، پھر میرا کیا بنے گا؟ لیکن اگر بتانے والا ہر شک اور شبے سے بالاتر ہو اور پھر بھی آدمی تیاری نہ کرے تو اسے سوائے پاگل پن کی اور کیا کہا جائے گا؟ اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب کی امت کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے تیاری کی ہے، اگر کر لی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اگر نہیں کی تو کیا قبر کے امتحان کو اہم نہیں سمجھتے یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کوئی مسلمان تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا۔ چلیے تھوڑی بہت مہلت ہے، وقت ہے، چلو تیاری کرنے، لیکن پتہ تو چلے تیاری کرنی کیسے ہے۔ یہاں تو دنیا کے امتحانات کے لیے تو اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، قبر کے امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگانے نہ کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپنے نہ کافی ہے؟ نہیں یارو، اگر واقعی اس کا اپنا رب مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، پالنہار مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پر جب عیسائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑو، اس سے پیگے بڑھاؤ، اس سے قرب کے مراحل اور مدارج طے کرو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو وہاں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ بھئی ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ میں ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر تم واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام نے تو تمہاری ہر لمحے اور ہر کیفیت کے بارے میں رہنمائی کی ہے، وہ کیسے گزرنی چاہیے۔ اگر تم مسلمان ہو، تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، دن کیسا ہو، رات کیسا ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو تم حاکم ہو تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے، محکوم ہو تو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر تم مسلمان ہو، بیمار ہو تو کیسے، تندرست ہو تو کیسے، مسافر ہو تو کیسے، مقیم ہو تو کیسے، ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا تم اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو پھر قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ جب سوال پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے تو وہاں پر کوئی مغالطہ نہیں ہوگا، بھئی ساری زندگی جس پر عمل کیا ہے اس کے سوا میرا دین اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ ان سوالوں کی تیاری آسان نہیں ہے، محنت ہوگی، مشقت ہوگی، لیکن چلیے پتہ تو چلا کیسے تیاری کرنی ہوگی۔ لیکن مشکل ہے آخری سوال کی، وہ ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پوچھیں گے فرشتے یہ جو ہستی تیرے سامنے ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب ہم نے تو آقا کریم کا دیدار کیا نہیں، ہمیں سرکار کی زیارت کا شرف ملا نہیں، اب ہم آقا کریم کو کیسے پہچانیں گے؟ اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے آقا کریم کی کوئی تصویر، کوئی انلارجمنٹ یہ بازاروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، گھروں میں، بیٹھکوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، آستانوں پر جگہ جگہ آویزہ ہوں، اور ہمارے علماء اور ہمارے پیران کرام اور دینی مذہبی پیشوا وہ ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ جو لب و رخسار ہے، یہ جو خد و خال ہے، یہ جو نقش و نگار ہے، یہ جو چہرہ مہرہ ہے، یہ جو تصویر ہے، یہ شبی مبارک ہے، اس کو آنکھوں میں بسا لو اور سینے میں سجا لو، اس ہستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں عرض کروں گا ممکن ہوتا بھی صحیح تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہیں میرے آقا کریم کا دور ملا، سرکار کا زمانہ ملا، سرکار کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت ملی، لیکن دلوں میں مہر لگی رہی، کلمہ نہیں پڑھ سکے، اسلام قبول نہیں کر سکے۔ جب وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہوں نے آقا کریم کے ساتھ زندگی گزاری قبر میں پہنچے تو پہچان گئے کیا نبی کریم کو؟
لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے. ساری زندگی آقا کریم کی دشمنی میں بسر کی ہے، قبر میں پہچانتے بھی نہیں یہ ہستی کون ہے. پتہ یہ چلا کہ جناب جنہوں نے بے شمار بار دیکھا تھا وہ تو نہیں پہچان سکے، لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد کوئی مرد مومن سرکار کا غلام درود و سلام پڑھنے والا جب یہ پہنچتا ہے قبر میں، دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یہی تو وہ جلوہ محمدی ہے جس کی تلاش میں قبر کی منزل تک آن پہنچا. جنہوں نے بے شمار بار دیکھا تھا وہ تو نہیں پہچان سکے، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا. پتہ چلا کہ آقا کریم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں جو ہمارے چہرے پہ لگی ہے یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے. جس نے ان آنکھوں سے دیکھا اس نے کہا کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں ہم جیسے ہیں. اور جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا بے اختیار پکار اٹھا بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. تو پھر کیا خیال ہے ہمیں کسی آئی اسپیشلسٹ سے، ماہر امراض چشم سے، آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لے لینی چاہیے، دل کی آنکھ کی نظر چیک کروا لینی چاہیے. اگر یہ نظر کمزور ہوئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. کیا دنیا کا کوئی آئی اسپیشلسٹ ہمارے دل کی آنکھ کی نظر چیک کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بات ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ دل کی آنکھ جو ہے وہ ہماری ان آنکھوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہے یارو؟ وہ چشم الفت ہے، وہ محبت کی آنکھ ہے. قبر میں وہی آقا کریم کو پہچان سکیں گے جن کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی، اور جو سینے سرکار کی محبت سے خالی ہوں گے وہ قبر میں نہیں پہچان سکیں گے آقا کریم کو. تو ہم جو ہر محفل میں ہر موقع پر جو سرکار کی محبت کا درس دیتے ہیں تو صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں، صرف تقریریں سجانے کے لیے نہیں، صرف داد سمیٹنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ قبر کی منزل آسان ہو جائے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، صرف نعرے نہیں لگانے، صرف باتیں نہیں بنانی، بلکہ اس محبت کا جوہر ہونا چاہیے. جب ہم اس محبت کے زیر اثر ہوں گے تو سرکار کو راضی کرنا چاہیں گے، اور راضی کرنے کے لیے پھر ہم اللہ کے احکام کی تعمیل کریں گے، پھر ہم حلال حرام کا خیال رکھیں گے، جائز ناجائز کی تمیز رکھیں گے، پھر ہم شریعت جو کچھ ہم پر فرائض ہیں ان کی ادائیگی کریں گے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے ان سے باز رہیں گے، کیونکہ اصل میں تو ان کی محبت ہی ہمارے مطمع نظر ہوگی، ہمارے پیش نظر ہوگی. حضرات مکرم، میں نعت کا ایک شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں. شاعر کہتا ہے کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے. طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، اور جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے. جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک شیر سلام دا تے ود لنگر مصطفیٰ